السلام علیکم جی. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت لاہور پولیس جو ہے وہ اریسٹ وارنٹس لے کے پنڈی پہنچ چکی ہے اور وہاں سے اڈیالہ جیل سے ان کی کسٹڈی جو ہے وہ لی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لاہور میں کسی اور مقدمے کے اندر مطلوب ہیں. ظاہر شاہ نامی ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہیں ان کے استعفے کے بعد اور ایک اور بھی اس طرح کا جو ہے چودھری صاحب کا ہینڈ پکڈ اور چودھری صاحب کا بڈی جناب اپنا پرویز الہی صاحب کا بڈی جو ہے وہ نیب سے فارغ ہونے کے بعد اب نیب میں ان کے لیے پھول نہیں برس رہے یا برسیں گے. لاہور میں پولیس ان کو لائے گی. لاہور میں بیٹھے ہوئے چودھری صاحب کے گھر میں جھاڑو پھیرنے والے وہ لوگ جو بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنا دیے گئے وہ ان کی ضمانت لیں گی، تو پھر نیب کا 1 مہینے کا جو ریمانڈ ہوگا وہ ان کا منتظر ہوگا. نیب نے پچھلے دنوں بھی ریمانڈ لیا ہوا تھا، لیکن چونکہ جج صاحب جو تھے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی محبت کے اندر پاگل ہوئے تھے، ویسے بھی انہیں ٹرکوں کا چسکا پڑا ہوگا، تو انہوں نے نیب کے ریمانڈ میں سے بلا کے، جو دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتا کہ انڈر ریمانڈ ہو، انڈر انویسٹیگیشن ہو تو اس کو کوئی بھی عدالت نہیں چھیڑتی، لیکن انہوں نے چھیڑا اور ان کو بلا کے ضمانت دی اور رہا کر کے گھر روانہ کیا اور آئی جی کی ڈیوٹی لگائی کہ اسے گھر بھیج کے آؤ. ٹھیک ہے، یعنی کہ چودھری صاحب کی کوئی بخشش نہیں ہے. چودھری صاحب جو ہیں اب کل جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کے اندر ان کو چودھری صاحب کی گرفتاری جو ڈالی ہوئی تھی اس میں ضمانت ہو گئی. چودھری صاحب جو تھے وہ اس میں نہیں بنتے تھے یار، ویسے آپس کی بات ہے. کوئی انٹیلیجنٹ پولیس افسر اور خاص طور پہ ایسا پولیس افسر اگر آپ نے ان کو اندر رکھنا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں، سر اگر اندر رکھنا ہے تو کوئی اے ایس آئی بھرتی ہو کہ ڈی ایس پی اور ایس پی کے لیول پہ پہنچنے والا پرموٹیا پولیس افسر جو ہے، اور خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن میں رہا ہو اور وہ کیا ہوتا ہے پروسیکیوشن میں رہا ہو، اس کی ڈیوٹی لگائیں. یہ سی ایس ایس افسروں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پہ شرمندہ کرواتے رہیں گے. وہ جو پرموٹیا ہوتا ہے نا جی، وہ گھاٹ کا پانی پی کے آیا ہوتا ہے، گراس روٹ کے لیول پہ اس نے کام کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کیڑا قانون کتنے لگنا ہے. وہ تو اپنا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ سر یہ والا کیس ایسے نہیں لڑنا، ایسے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے کسی کو ڈھونڈ کے نا کوئی اس کی ڈیوٹی لگائیں اور وہ اس کو کور کرے. یہ اس طرح قابو نہیں آئے گا. اگر آپ چودھری صاحب کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ چودھری صاحب آپ کے گستاخ ہیں، انہوں نے آپ سے آ کے تو کہا تھا کہ جی میں پنجاب اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور پھر توڑ دی، تو وعدہ خلافی کی ہے. اب چودھری صاحب کو پنش تو کرنا ہے. ویسے معاف ہی کر دے، چودھری صاحب بھی 70 سال عمر ہو گئی ہے، گندی اولاد مزہ نہ سواد ہیں، اولاد کے ہتھوں ذلیل ہو گئے ہیں. آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی ان کی سر ادھر جانے کی، عمران خان کے جلسوں کے اندر رونق بڑھانے کی. انہوں نے اپنا بچہ بھی آپ کے کہنے پہ بھیج دیا اور بچے کی والدہ محترمہ بھی جاتی رہیں. اب وہ دونوں اندر سے بلیو کر کے وٹ دے ور سینگ، اور وہ پنکی پیرنی کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے ہیں. تو اب چودھری صاحب بیچارے کیا کریں، ان کا 72 سال کا 78 سال کا بڑھاپا جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو جانے دیں، جانتی کریں سر، گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیں ان کو. لیکن نہیں، وہ صاحب لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں چودھری صاحب کے حوالے سے کہ چودھری صاحب نے گستاخی بہت زیادہ کیا. حالانکہ چودھری صاحب نے کہہ دیتا ہے کہ میں نے شجاعت نے مروایا ہے، اس نے مجھے ادھر کو بھیجا تھا، میں تو اچھا بھلا سی ایم بننے جا رہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے، لیکن اس نے مجھے پی ٹی آئی میں بھیج دیا تھا. آپ چودھری صاحب مکر کر کے سیٹتے ہو گئے، آپ زرداری نال بیٹھ کے گپ شپ لاندے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گاہے بگاہے صحافیوں سے جو جیل سے عدالت آتے ہیں اور عدالت سے جیل جاتے ہیں کے دوران جو موقع ملتا ہے اس کے دوران وہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ویسے چودھری صاحب جو ہیں وہ کمال کی شخصیت ہیں. چودھری صاحب اپنے قائد کے والی جیل میں آپ رہے ہیں ایک رات، تو قائد کے جا کے قدم بوسی فرمائی آپ نے؟ ویسے یہ پوچھنا چاہیے کسی رپورٹر کو جس کی بھی ان سے ملاقات ہو پائے، لیکن نہیں پوچھیں گے. ٹاپ سے لے کے باٹم تک سارے مرانڈو بھرتی کیے ہوئے. خیر جی، یہ موضوع نہیں تھا آج کا. موضوع ہمارا تھا کہ ہم جرنلسٹ نارملی ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں
اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ٹپیکل ٹریڈیشنل سینٹینس کہ کی خبرانے ہیں، ٹپیکل ٹریڈیشنل سینٹینس جو ہوتا ہے روایتی فقرہ ہوتا ہے کی خبرانے، تو وہ آگے سے کہتا ہے اور سناؤ تسی کی خبر، تسی سناؤ آپ سنائیں اور کیا خبریں ہیں. تو یوں پھر دونوں جو ہیں وہ اپنی انفارمیشن کا تبادلہ کرتے ہیں. مطلب سینئر موسٹ جرنلسٹ بھی جو ہو، رپورٹر بھی جو ہو، وہ گفتگو کا آغاز کیسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کی خبرانے پائیں. ٹھیک ہے، ہم نے آج ایک اسلام آباد کے سینئر موسٹ صحافیوں میں سے اور آج بھی رپورٹنگ میں ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی فون اٹھاتے ہی کہا ہاں جی سناؤ اور کی خبرانے. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ خیر ہم نے بھی یہ پوچھا کل ایک دوست سے جو کہ عمران احمد خان نیازی کے محبین میں شمار ہوتے ہیں، اور میں نے کہا کہ کیا خبر ان کی جو اپنا کلپس ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو سرکاری ہینڈل ہے وہ ٹویٹ کرتا ہوا پایا جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا خبریں ہیں، تو انہوں نے کہا بہت بڑی خبر ہے. فوری طور پہ اس طرح میں نے کہا کہ کیا خبر ہے، کہتا ہے صلح کی خبر ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ صلح کی خبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور پاکستان کی فوج یعنی کہ حافظ عاصم منیر کے درمیان جو ہے وہ صلح ہونی جا رہی. میں تو ایک دفعہ کر کے وہ جس طرح سلطان رائی نہیں ایسے کر کے سیدھا آتا، میں ایسے کر کے سیدھا ہو گیا ہیں. سلطان رائی اپنی فلم کے اندر ایک خاص سٹائل سے سیدھے ہوا کرتے تھے کر کے ٹھیک ہے، میں بھی سیدھا ہوا میں کی خبر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے صلح کا. میں نے کہا اچھا تھاٹ پروسیس یعنی کہ پاکستان کی مقتدرہ فوج، عدلیہ تو پہلے ہی عمران خان کے ساتھ تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی، خیر رہے گی. تو وہ والا تھاٹ پروسیس ادھر سے حملہ، مطلب کہ ادھر سے بھی تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ وکلا جو ہیں وہ تھاٹ پروسیس کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے دونوں پارٹیاں اپنی جگہ پہ سوچ رہی ہیں، لیکن کوئی سلسلہ جنبانی بھی آپس میں ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں مجھے پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا. اس کے اوپر پھر جو ہے وہاں پہ موجود دیگر احباب نے نشاندہی کی کہ جناب ہم اسلام آباد میں ایک مارکیٹ ہے اس کے دفتر میں گئے تھے، تو وہاں پہ بھی ہمیں آج سے 6 ماہ پہلے بتایا گیا تھا کہ آپشن تو سارے کھلے ہیں، تھاٹ پروسیس تو جاری ہے اس کے اوپر. تو ادھر سے تو تصدیق ہو گئی، تو ادھر سے بھی کوئی چھنجوتا لگے ہوں گے ہیں، وہ بھی کوئی تھاٹ پروسیس کر رہے ہوں گے. لیکن اس تھاٹ پروسیس کو مٹیریلائز ہونے میں تو تبھی ممکن ہوگا نا، اس کا حقیقی روپ دھارنا تو تبھی ممکن ہوگا اگر دونوں فریقین کا آپس میں کوئی رابطہ ہو. خبر تو پھر بنتی ہے کہ جناب ان کے یہ والے جو وکلا صاحب ہیں، یہ مروت ہے کوئی، یہ کوئی اور وہ کیا دوسرا تیسرا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر بنے رہتے ہیں. ویسے آج کل اظہر صدیق صاحب تو لندن میں ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا کوئی رابطہ ہو گیا یا تو کوئی اس طرح کی بات ہو. نہیں رابطہ کوئی نہیں ہوا. تو اس موقع پہ پھر خاکسار نے ایک تاریخی تقریر فرمائی. میں نے عرض کیا کہ ابھی 2 ہفتہ پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے سپورٹرز، حامیان، ہم خیال، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کہ جناب جو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے طیارہ آ چکا ہے، طیارہ آ رہا ہے، اس نے طیارے پہ بیٹھ کے باہر چلے جانا ہے. اس نے انکار کر دیا ہے، طیارہ آ گیا ہے. طیارہ پنڈی کے ایئرپورٹ، نور خان ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس طیارے کے اندر ہمیں یہ بتانا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو مطلب کہ اس کے بعد پھر 2 ہفتے بعد وہ والا بیانیہ جو تھا وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا. میرا خیال ہے ہمارے دوست جو ہے وہ نیا بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں عمران احمد خان نیازی اور جناب جو ہے مقتدرہ ان کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے. اور جیسا کہ ہوتا بھی ہے کہ یہ کیسز ویسز جو ہیں پھر وہ اپنی جگہ پہ ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو اس کے حوالے سے عرض کر چکا ہوا ہوں کہ ان کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے ان کیسز کے اندر سزا ہوگی، اور اگر کہیں باہر جانے کی ممکن، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا اگر باہر جانے کی کچھ صورت ہوگی تو وہ سزا کے بعد ہوگی.
اور انہوں نے اسی لیے جناب علوی صاحب کو برقرار رکھا ہے کہ کل جب پریزیڈنشل پارڈن کا کیس جائے ان کے پاس عمران احمد خان نیازی کا، تو وہ تیار بیٹھے ہوں اسے پارڈن کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، اور یوں وہ باہر چلے جائیں۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اسی لیے تارڑ صاحب جو تھے، رفیق تارڑ صاحب جو تھے، ان کو بھی مشرف نے مینٹین رکھا تھا، اور ان کے ہاتھوں نواز شریف صاحب کی پارڈن کے اوپر سائن کروا کے پریزیڈنشل پارڈن کر دی تھی، تو نواز شریف صاحب کو باہر ڈسپیچ کیا تھا سرور پیلس جدہ کے اندر، تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب وہ جو تھیری تھی، وہ جو ہمارے دوست پیش کر رہے تھے، وہ تھیری دوستوں کی تنقید کے سامنے فٹ نہیں بیٹھی۔ اس پہ پھر یاد آ گیا کہ وہ جو کنسنٹریشن کیمپس ہوتے تھے دوسری جنگ عظیم کے اندر جو جرمن نے قائم کیے تھے، جس کے اندر وہ اپنے مخالفین کو اور خاص طور پہ یہودیوں کو رکھتے تھے اور ان کے جسم کے مختلف اعضاء کاٹ کے اور ان پہ تجربات کیا کرتے تھے، وہاں پہ ایک کریکٹر تھا جیک دا لائر۔ وہ کسی اس وقت مطلب کہ جو الیکٹرانک میڈیا تھا وہ صرف ریڈیو تھا، تو وہ کسی ریڈیو کے اندر کام کر رہا تھا، تو لوگ وہاں پہ جیل میٹس کا خیال تھا کہ اس کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ بہت زیادہ اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو وہ چوتھے کے دن کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑ دیا کرتا تھا کہ بس جناب ہٹلر کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، اتحادی فوجیں پہنچنے والی ہیں اور اتحادی فوجوں نے ہٹلر کی آئی تئی پھیر دینی ہے۔ وہ چوتھے کے دن یہ چدنی چھوڑ دیتا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جیل میں جو بیٹھے ہوتے تھے ڈپریس، کہ مطلب کہ اب یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اگلی واری میری ہے اور مجھے لے جا کے کبھی پہلے میرے پاؤں کاٹیں گے، پھر میری آنکھیں نکالیں گے، میری زبان کاٹیں گے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتا تھا، اس کو ایک حوصلہ ملتا تھا، وہ اس ڈپریشن سے نکلتا تھا۔ تو کئی لوگ جنہوں نے ڈپریشن سے مر جانا تھا وہ اس پروسیس میں بچ گئے۔ تو اس طرح کی تمام خبریں جو ہیں وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے سنائی اور بتائی جاتی ہیں۔ آپ نے ان سے گمراہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ حافظ نے غصہ پڑا ہے، حافظ کو غصہ بہت ہے، اس لیے آپ نے اس طرح کی کسی بھی صلح کی یا روانگی کی خبر سے گمراہ نہیں ہونا۔ دیکھیں اب مزید آگے مستقبل کے اندر اور مزید 2 ہفتوں کے بعد کیا خبر پھوڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ طیارے والی خبر میں تو رنگ بھرنے کے لیے پنکی پیڈنی نے یہ بھی خبر خود لیک کی تھی نا کہ میری ملاقات ہوئی ہے قطری سفیر سے، وہ چھوڑی تھی، انہوں نے خود لیک کی تھی، ہم نے بھی اس کے اوپر 2 ولاگ کیے تھے۔ بہرحال جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔